اصل قیمت ہے کہ بندہ محبت کرے تو عاقلانہ. آج یہ جنگ نہیں کہ مجھے علی سے محبت ہے، فلاں کو وطنی شام والے سے محبت ہے، اسے مثلا سیدہ سے محبت ہے، اور فلاں کو قاتل سیدہ سے محبت ہے. سوال یہ ہے تجھے محبت ہے تو کیوں ہے؟ عقل کی بنیاد پر. علی کو میں نے امام مانا، کیوں مانا؟ نسل کی بنیاد پر. شیعہ فیملی سے تعلق تھا اس لیے میں نے علی کو مانا، یا میں نے تحقیق کی اور مجھے علی سے بہتر کوئی امام نہ ملا؟ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں. اگر اپنے وجود کی طرف انسان رجوع کرے تو واللہ بڑی آسانی سے حق کے مکتب کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج تمہیدی گفتگو ہے، میں تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو فلسفہ محبت سمجھ آ جائے. کہ حل الدین الا الحب والبغض. کیوں فرمایا کہ علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے. علی کی محبت نہیں، کیونکہ علی کے وجود میں اور ظرف علی بن ابی طالب بے خدا کی محبت سمائی ہوئی ہے. کئی تاریخی واقعات جب ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. نہ سیدہ نے، نہ مولا علی نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی. ایک بندہ ڈیلی آئے اور مولا کے ہاتھوں کو چومے اور مولا کو بخن بخن بولے اور علی کی تعریفیں کرے اور مولا اس کا عاشق بن جائے، قطعاً یہ ممکن نہیں تھا. کہ محبت خدا کے لیے، نفرت خدا کے لیے. تبھی جس نے ابن ملجم نے سر پہ ضربت ماری تو کہا میرے لال حسن اگر علی بچ گیا تو علی معاف کر دے گا. ضربت ماری ہے سر پر، کہ معاف کر دوں گا. اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے نفرت نہیں کرتے، اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے محبت نہیں کرتے. تبھی جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو فوراً علی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جب میری توہین ہوئی تو میری ذات شامل ہو گئی. علی کے ہر عمل میں خلوص ہے. تبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی ضربت میں خلوص ہے، ملاوٹ نہیں ہے. اور کچھ ایسے تھے جو جنگ میں بھی گئے، بعد میں مارے بھی گئے. فلاں نے کہا یا رسول اللہ جنتی ہے، کہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا، خچر کی راہ میں مارا گیا ہے. مرے تو دونوں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کسی خچر کی لالچ میں گیا کہ میں فلاں کافر سے خچر لوں گا اور مال غنیمت میں یہ چیز مجھے مل جائے گی. فرمایا محبت خالص. قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہیں. آدم محشر کی بات نہیں ہو رہی. جنت میں جانے والوں کی لائن میں کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا. پوچھنے والے پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے ہم بھی جنتی ہیں، ہم نے بھی بڑے اچھے اعمال انجام دیے، لیکن یہ کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ کیا ولی ہے؟ آواز آئے گی نہیں. کیا نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں. کیا امام ہے؟ آواز آئے گی نہیں. اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے. یہ نورانی چہرے لے کر وہاں جانا یہ بھی عالم برکت ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو مستحب ہے جب چہرے پر پانی ڈالا جائے تو دعا کرو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ. اے خدا اس دن میرے چہرے کو سفید کرنا جب چہروں کو کالک ملی جائے گی. اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو. یہ آگے بڑھیں گے. کیا امام ہو؟ نہیں. کیا ولی ہو؟ نہیں. کیا ولی ہو؟ نہیں. کیا شہید ہو؟ نہیں. پھر تمہارا کون سا عمل ہے؟ نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی، حج تو ہم نے کیے، عمرے تو ہم نے بھی کیے، اللہ کی دربار میں دعائیں تو ہم نے بھی کی، لیکن یہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے سے نور نکل رہا ہے؟ آواز آئے گی دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، ہم پر احسان کیے. دنیا میں لوگوں نے ہم سے برائیاں کی. کسی نے بیٹی کے ساتھ دشمنی کی، کسی نے میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی کی، کوئی میرا مال کھا کر چلا گیا، کسی نے معاشرے میں مجھے بدنام کیا، کسی نے چار لوگوں میں میری برائیاں کی، میرے اوپر بہت کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے ان کی نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کی، ہم نے ان کے احسانوں کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کی. کہ پھر تم نے محبت کس سے کی؟ کہ جس کے دل میں خدا کی محبت تھی ہم نے اس سے محبت کی، اور جس کے دل میں خدا سے نفرت تھی ہم نے اس سے نفرت کی. کبھی ذات کی خاطر کسی کے عاشق نہیں بنے. اگر عاشق بنے تو اللہ کی ذات کی خاطر.